کیا آپ جانتے ہیں سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکال دیا گیا اور اللہ نے نمرود کو کیوں پالا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں کس جانور کا ذکر ہے؟ اور قیامت کے دن ہونے والے سوال کون سے ہوں گے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اور دردناک عذاب کیا ہوگا؟ اور کعبہ شریف کے اندر یہ کیا لٹکے ہوئے ہیں جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ کیسے بنے۔ تو بنے رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ نمبر 7، جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تو اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں رہنے لگے، مگر اللہ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے کو منع کیا۔ تو جب یہ بات شیطان کو پتہ چلی تو شیطان جنت کے باہر انتظار کرنے لگا۔ کئی سالوں تک انتظار کرنے کے بعد جنت سے باہر سانپ اور مور نکلا، تو شیطان نے سانپ اور مور سے کہا مجھے جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے منع کر دیا اور کہا کہ اللہ کی ہم نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو شیطان نے کہا ہم تو دوست ہیں، کتنے سالوں تک ہم تو ساتھ میں جنت میں رہتے تھے۔ تو بہت زیادہ اصرار کرنے پر سانپ نے کہا تم میری شکل اختیار کر لو اور مور تم کو اپنے منہ میں چھپا لے گا، پھر تم جنت کا دروازہ پار کر لینا اور میری شکل میں جنت میں گھومنا۔ تو سانپ اور مور نے شیطان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس درخت کا پھل کھلا دیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا گیا، اور مور اور سانپ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ سانپ کی ساری خوبصورتی چھین لی گئی اور مور کی آواز اور اس کے پیر کو بدصورت بنا دیا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا، کیونکہ ان دونوں نے شیطان کی مدد کی اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ نمبر 6، جب نمرود کی ماں نے سمندر کے بیچ میں نمرود کو جنم دیا، پھر اس کی موت ہو گئی، تو اللہ نے سمندر کی لہر کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کو ایک ویران جزیرے تک پہنچا دے۔ تو وہ بچہ ایک ویران جزیرے پر پہنچ گیا، جہاں اللہ نے ہر طرح کے پھل اگا دیے، خوبصورت پرندے بھیجے، اور سورج کو حکم ہوا کہ وہ اس پر دھوپ کی کرنیں نہ ڈالیں، اور بادل کو حکم ہوا کہ وہ اس پر نہ برسیں، اور جانوروں کو حکم ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کھیلیں، اور ایک بھیڑنی کو حکم ہوا کہ وہ اس کو دودھ پلائے، اور بڑا ہو کر یہ بچہ پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، جس کو ہم نمرود کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے اندر اتنا تکبر آ گیا کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اسی خدا کو چیلنج کر دیا جس نے اس کو ساری نعمتیں دے کر پالا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ وہ رب جتنا رحیم ہے اتنا ہی ظالموں کے لیے جبار ہے۔ اور جس نمرود کو اپنی طاقت اور اپنی مال و دولت پر گھمنڈ تھا، اللہ نے اس کو دنیا کی سب سے کمزور مخلوق مچھر کے ذریعے نیست و نابود کر دیا اور 400 سال تک تڑپ تڑپ کر مرتا رہا۔ تو سارے جہاں کا صرف ایک ہی مالک ہے اور وہ ہے اللہ، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ نمبر 5، تو قرآن میں ان جانوروں کا ذکر ہے: چینٹی، بندر، شہد کی مکھی، اونٹ، گائے، بھیڑ، کتا، گدھا، ہاتھی، مکھی، مینڈک، ہدہد، گھوڑا، شیر، مچھر، بٹیر، کوا، سانپ، مکڑی، سور، دیمک، مچھلی، بھیڑیا، ان تمام جانوروں کا ذکر یعنی ان تمام جانوروں کا نام قرآن شریف میں آیا ہے۔ نمبر 4، جب قیامت آئے گی اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور آخرت کا میدان لگے گا، جہاں ہر کسی سے یہ 5 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، ہم نے جو زندگی تمہیں دی تھی اس کا تم نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کو تم نے کیسے گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کے دن تم نے کیسے گزارے؟ تیسرا سوال، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ چوتھا سوال، اور مال کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا؟ اور پانچواں سوال، ان مالوں کو کہاں خرچ کیا؟ جس نے زندگی ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر گزاری ہوگی وہ اس دن کامیاب ہو جائے گا اور اس کو جنت کی خوشخبری ملے گی، اور جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ نمبر 3، تو جہنم وہ جگہ ہے جسے اللہ نے گنہگار لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس کے اندر 7 طبقے ہیں، اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، جس کی نگرانی میں لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس کو پہننے کے بعد دماغ کھولنے لگے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ جب سب سے ہلکے عذاب کا حال یہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد روح کانپ گئی، تو سب سے بھاری اور دردناک عذاب کا عالم کیا ہوگا؟
اور جہنم کا سب سے دردناک عذاب ابلیس اور اس کے ماننے والوں پر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم اور اس کے آگ سے بچائے۔ نمبر 2، تو کعبہ شریف کے اندر 3 کھمبے ہیں جس کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنوایا تھا، جس کے بیچ میں بہت سے فانوس لٹکے ہوئے ہیں جسے قندیل بھی کہتے ہیں۔ اسی فانوس کو غیر مسلم کلش بتاتے ہیں، اور یہ ویڈیو کوئی ایسا انسان دیکھ رہا ہے جو ان فانوس کو کلش سمجھ رہے تھے تو مجھے یقین ہے کہ ان کا شک دور ہو گیا ہوگا۔ اور یہ سارے نوادرات یعنی پرانی چیزیں سونے اور چاندی کی ہے جس کو بادشاہوں نے تحفہ کے طور پر دیا تھا، اور ان فانوس پر قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1، تو اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی مٹی لانے کو کہا، تو حضرت جبرائیل مٹی لانے گئے تو زمین نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، تو اسے کل آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے پوچھا مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل نے زمین کا جواب سنایا اور اس نے آگ کی عزت کا واسطہ دیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو جب زمین نے یہی بات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات نہیں مان سکتا۔ تو آپ نے زمین کے الگ الگ جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر اللہ کے بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو ان کی روح بھی تم ہی قبض کرو گے۔ تو اس طرح سے حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ بنے۔ معزز دوستو، اسی طرح کی عمدہ قسم کے اسلامک نالجبل فیکٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔